معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ حج کا مہینہ بہت جلد آنے ہی والا ہے، اور دنیا بھر سے حجاج کے قافلے مکۃ المکرمہ کی جانب، مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اپنے صوبے اور شہر سے بھی حجاج اکرام کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہر ایک مومن اور مسلمان اور عاشق رسول کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مطہرہ کی زیارت کر لے، اور ہر ایک مومن مسلمان کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ انتقال سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عمرے اور حج کی سعادت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ یقیناً جو جا رہے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم میں سے جو احباب نہیں گئے اور دل میں خواہش اور تمنا رکھتے ہیں تو ہم یہی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم تمام کو حج اور عمرے کی سعادت سے سرفراز فرمائے، اور بارگاہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ساری عبادات فرض فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک اہم عبادت نماز ہے، اور دوسرا فرض اور دوسرا رکن اسلام یہ زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض فرمایا ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یعنی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف رکھتے ہیں۔ ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے اس عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بدنی عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے اور مالی عبادت میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً حج کرنا بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ جیسے کہ حج ہاؤس کے ذریعے سے اگر کوئی گئے تو تقریباً 4.5 لاکھ روپئے کا خرچ آ رہا ہے، اور اگر کوئی پرائیویٹ جائیں گے تو 6 لاکھ 7 لاکھ سے کم خرچ نہیں آئے گا۔ تو یقیناً بندہ جب اس مال کو حج ہاؤس میں ہو یا پرائیویٹ ٹورز اور ٹریولز کے پاس ہو، جب ادا کر رہا ہے
تو یہ صرف مال نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنی عبادت کو وہ ادا کر رہا ہے۔ اور معاملہ یہ ہوتا ہے جب حاجی اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک 35 دن یا 40 دن کا جتنا عرصہ ہوتا ہے یہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور جب یہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک قدم کے بدلے اسے نیکی ہی نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور یقیناً جب بندہ مومن حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ حج جو ادا کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرے، دکھاوا مقصود نہ ہو، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنا مقصود نہ ہو، یا پھر اپنے نام کے ساتھ ہم حاجی کا ٹائٹل لگا لیں گے، یہ مقصود نہ ہو۔ مقصود اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور جب بندہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وہ عمل مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں دکھاوا، ریا شامل ہو جائے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ عبادت کرے تو پھر یہ عبادت تو اس کی قبول نہیں ہوگی، اور جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آنے والی تھی وہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ خانہ کعبہ کے حج، اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ کا حج جو لوگوں پر فرض ہے، وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اور کس پر فرض ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس راہ کی جانب چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت، قوت اور قدرت ہے، تو ان پر یہ فرض ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے آپ اسے بھی سمجھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک اور پہنچنے کے بعد وہاں سے لوٹنے تک اپنے وطن تک کے تمام تر اخراجات کا ذمہ اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت ہو۔ جیسے کہ آج کل جو خرچ ہو رہا ہے 4.5 لاکھ یا 7 لاکھ 6 لاکھ تک کا، اتنا مال آپ کے پاس ہو اور یہ ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں، اور کھانے پینے کے بھی پیسے آپ کے پاس موجود ہوں۔ اسی طریقے سے اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، جیسے کہ آپ شوہر ہیں، آپ کی بیوی کا آپ کے ذمے ہے خرچ، اور آپ کے بچے ہیں تو ان کا خرچ بھی آپ پر ہے، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کماتے ہیں تو آپ کے ذمے ماں باپ کا اگر ہے خرچہ اٹھانا، تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے جہاں جانے آنے کا مال آپ کے پاس ہو اور راستے میں کھانے پینے، وہاں جو دن گزار رہے ہیں وہاں پر کے خرچے کے تمام تر پیسے ہوں، تو اس کے ساتھ گھر میں جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے واپس لوٹنے تک ان کے بھی خرچے کے تمام تر پیسے دے کر جانے کی آپ کے اندر استطاعت ہو، تب جا کر آپ صاحب استطاعت ہوں گے۔ اب اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود آپ حج نہیں کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، کاروبار بھی اچھا ہے، بزنس بھی اچھا ہے، جب ان سے کہا جاتا بھائی حج ادا کر لو تو وہ کہتے ابھی عمر ہی کیا ہے، کریں گے آرام سے بعد میں۔ اور پھر یہ بھی رہتا ہے کہ جب ہم حج کر لیں گے تو پابندیاں آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا اور جوانی میں وہ صاحب استطاعت ہے، تو اسے چاہیے اسی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عبادت بڑی پسند آئے گی۔ اور ہوتا کیا ہے، بڑی آسانی سے تو یہ کہتے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو موت کے بارے میں علم نہیں ہے، موت کب آنی ہے۔ اس نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہو سکتا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب اسے موقع ملا تھا، صحت بھی تھی،
مال بھی تھا، اس کے باوجود اس نے حج ادا نہ کیا تو یہ افسوس کے علاوہ کچھ اور اسے حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اس کے پاس مال ہے، لیکن آنے والے دن اس کے لیے ایسے ہوں گے خوشحالی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے مقدر میں فیصلہ فرما دے ویسے ہو کر رہے گا۔ تو آج مال ہے، آج صحت ہے، آج آپ پر حج فرض ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حج کی ادائیگی کا ارادہ کر لیں۔ لیکن آپ طرح طرح کے حیلے بہانے بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو آگے چل کر حج نصیب نہ ہو پائے گا، کیوں؟ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ہم حج ادا کریں گے تو پابندیاں کرنی پڑے گی، یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی اچھی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ کم سے کم آپ حج ادا کر لیں گے تو حج کی برکتیں آپ کے ساتھ رہے گی، اور یقیناً حج اسی کا مقبول ہوتا ہے جو واپس آنے کے بعد اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے لگتا ہے۔ تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ حج کر کے آ رہے ہیں، پابندیوں میں آ جائیں، نمازیں ادا کر لیں، داڑھی رکھ لیں اور ہر ایک شریعت کے حکم پر عمل کریں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فوراً اس پر عمل کر لیں۔ اور ایک بہانہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں یا ابھی جوان نہیں ہوئی، جوان ہونے والی ہیں، ان سے کہا جاتا کہ جائیے آپ حج ادا کر لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی میرے سر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جاؤں گا، بینک بیلنس رکھتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے نہیں وہ تو بچیوں کی شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بچپن سے لے کر یہاں تک آپ کو کھلایا پلایا ہے، وہی ذات ہوگی جو آپ کی بیٹی کے بھی شادی کے انتظامات فرما دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو جب حج فرض ہو جائے، آپ کے پاس مال ہو، آپ صاحب استطاعت ہو، تو آپ ہیلے بہانوں کے شکار نہ ہو اور شیطان کے وسوسوں اور گمراہی میں ہرگز نہ آئیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کریں، حج ادا کر لیں۔ انشاءاللہ حج کی برکت سے آنے والی زندگی کے جتنے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ بس مومن مسلمان کو چاہیے کہ جب جو عبادت اس پر فرض ہے اس کو وہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اور جب بندہ حج ادا کرتا ہے تو حج کے فضائل میں یہ آیا ہے کہ بندہ جب حج ادا کر لیتا، یوم عرفہ جو سب سے بڑا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میدان عرفات میں جو مومن مسلمان ہوتے ہیں رب تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ اور کیسا انہیں بخش دیتا ہے؟ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اب وہ گناہ سے ایسے ہی پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ بندوں کے لاکھ گناہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور وہاں دعا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر ایک گناہ سے معافی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، جو حج ادا کر لیتے ہیں، حج ادا کرنے کے بعد یا پھر حج ادا کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ تو بہت خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہوگی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہاں جا کر ہم اپنی عبادات کے مقبولیت پر مہر لگوا لیتے ہیں۔ اور یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے، یہ سمجھ لیں اس کی زندگی کی یہ معراج ہے۔
معراج ہے، بلندی ہے یہ۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہم گناہگار امتیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی سربلندی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں با ادب حاضری دے لیں، تو یہی ہمارے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے۔ تو جسے یہ موقع مل رہا ہے یقیناً اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حج ہو یا پھر کئی ایک عبادات، یہ عبادات ہم کو کیا سکھاتی ہیں، ان عبادات کا مقصد کیا ہے، آپ اسے بھی سمجھیں۔ یقیناً ہم اور آپ حج کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن آپ حج کے مقاصد کو سمجھیں تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور آپ کے محبت اسلام میں اور اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت آپ کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ حج کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ مومن مسلمان کا جو تعلق اپنے خالق، اپنے مالک رب العالمین سے جو ہونا چاہیے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کس لیے نکل رہے ہیں، مال کس لیے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے، اور آج کی دنیا میں وقت بڑی قیمتی چیز مانی جاتی ہے، اور ہم اپنا سارا وقت جو ہے کیوں صرف کر رہے ہیں، تو مقصد کیا ہے، بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم حج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دیوانہ وار اور محبتانہ عاشقانہ انداز میں پروانہ وار ہم وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اور ہم اور آپ جب حج کے لیے جائیں یا پھر عمرے کے لیے جائیں یا جو جا رہے ہیں ان کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ ہر ایک دو چادر پہنے ہوا ہے، بغیر سلی ہوئی چادر پہننا ہے۔ اب چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پھر کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، ہر ایک کا لباس ایک ہی ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا پھر محکوم ہو، ہر ایک کا لباس ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، احرام ہے، بغیر سلی ہوئی دو چادریں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام عدل ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ اور چھوٹا یا بڑا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، گورے کالے کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے ایک ہی لباس میں حاضر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی معزز اور مکرم ہے جو تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ وہاں پر شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، کالے گورے کا فرق نہیں دیکھا جاتا ہے، اور غریبی اور امیری کا فرق نہیں دیکھا جاتا، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم جو مانا جاتا ہے وہ پرہیزگار مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں زیادہ تقویٰ ہے وہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہے، باقی سب جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی جیسے ہیں، یکساں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندے جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے گرد گھومتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی تو ایک بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی ادا کا اظہار ہے کہ سر پر ٹوپی نہیں ہے اور بال بکھرے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دیوانہ وار خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً رب تعالیٰ ہی کی عطا سے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور اس طریقے سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں، آپ جب حج کی ادائیگی ہو یا پھر عمرے کی ادائیگی ہو، جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں 7 چکر کیے جاتے ہیں، اور ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ اور رمل کیا ہے؟ رمل تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ سینہ تان کر چلنے کا نام ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ اور کیوں؟ آپ جب دیکھیں، اس میں غور کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے حج کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے
کہ ہمارا اپنا تعلق، ہمارا اپنا رشتہ اپنی تاریخ اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مضبوط ہو جائے اور محبت و عشق میں ان اعمال کے ذریعے سے اضافہ ہو جائے۔ رمل کرتے ہیں، رمل کرنے کا مقصد مطلب کیا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ سینہ نکال کر اکڑ کر چلنا۔ حالانکہ آپ کا زمین پر عام جگہ پر اکڑ کر چلنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں تم اکڑ کر نہ چلو۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جب طواف کرتے ہیں ابتدائی چکروں میں رمل کرنے کا حکم ہے، آخر کیوں ہے؟ تو آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کے ساتھ آپ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آ کر آپ طواف کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ دور کھڑے دیکھ رہے تھے وادیوں کے اوپر سے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ جب یہاں پر تھے مکہ میں تو بڑے خوشحال تھے، بڑے تندرست تھے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں یہ آواز پہنچی تو اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور صحابہ اکرام کو بھی یہ حکم دیے کہ اب تمہیں سینہ نکال کر اور اپنی جواں مردی کا اظہار کرتے ہوئے چلنا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آج کفار وہاں پر موجود نہیں ہیں اور ہمیں کفار کو اپنی بہادری کا اظہار نہیں کرنا ہے، دکھانا نہیں ہے، لیکن کیوں ایسے کرتے ہیں؟ پیارے مصطفیٰ کے عمل کو اپنانا یہاں پر مقصد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت پاک ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جتنے مومن مسلمان عمرے یا پھر حج کے لیے جائیں گے، طواف کریں گے تو ان کو یہی حکم ہوگا کہ ابتدائی 3 چکروں میں انہیں رمل کرنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ سینہ تان کر اکڑ کر انہیں چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب طواف کر لیا جاتا یا دوران طواف ایک چکر مکمل ہوتا تو حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے۔ یا تو آپ چومیں یا پھر دور سے استعلام کر لیں، اور شرعی حکم ہم یہی بتا دیں آپ کو کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو، دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مرد ہیں، لوگوں کو دھکا دے کر ہم پہنچ جائیں گے اور بوسہ دے لیں گے۔ تو آپ سنیں، آپ جب ایک مومن کو تکلیف دیں گے، دھکا دیں گے، یہ ایذائے مسلم ہے، حرام ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ، اس جگہ پر رہتے ہوئے بھی وہاں پر عورتیں موجود ہوتی ہے تو عورتوں کے جسم سے لگنا ہو یا پھر غیر محرم کے جسم سے غیر محرم کا جسم ٹچ ہو جانا، یہ بھی ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ اور اس مقدس جگہ پر جا کر ایک سنت مستحب عمل کے لیے یہ حرام کام کرتے ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ ہاں یقیناً اگر بالکل معاملہ صاف ہے اور وہاں پر ازدحام بھیڑ نہیں ہے تو آپ خوش نصیبی سمجھیں اور جا کر حجر اسود کو بوسہ دیں، اچھی بات ہے۔ تو حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سماعت کریں کہ آپ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے قریب آئے اور آ کر آپ نے دیکھ کر یہ فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے اور تجھے میں نہ چومتا اگر پیارے مصطفیٰ کو چومتا ہوا نہ دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حجر اسود کو ہم کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے چوم رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چوما ہے اور چوم کر ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ جنتی پتھر ہے، اور قیامت کے دن ہم مسلمان مومنین کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں وہ گواہی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب طواف مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جو گئے ہوں گے عمرے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر
خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ اسی پتھر پر کھڑے تھے اور اس پتھر کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو چومتا رہے وہ. سبحان اللہ. اور اس پتھر کا معاملہ یہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل دیوار کی تعمیر کرتے رہے اور اس پتھر نے اپنے اوپر آپ کے قدموں کے نشان کو لے لیا اور آج بھی وہ نشان موجود ہیں, صاف دکھائی دیتے, اور اس پر ایک خاص طریقے کا ایک گلاس ٹائپ کا بنا دیا گیا ہے اور اس میں نظر آتا ہے. تو طواف کرنے کے بعد ہر ایک معتمر کے لیے اور ہر ایک طواف کرنے والے کے لیے اس کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے. 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے. حالانکہ کیا ہے, پتھر ہے, لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس پتھر کو نسبت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. سبحان اللہ. تو معلوم کیا ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اگر پتھر سے بھی نسبت ہو جائے وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر طواف کرتے ہیں. اب طواف کرنے کے بعد آب زمزم پیتے ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں آج آب زمزم کی قدر کیوں کی جاتی ہے, آب زمزم کو اتنی محبت سے کیوں دیکھا جاتا ہے. حالانکہ دنیا میں بہت سارے پانی ہیں لیکن آب زمزم, اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ یقیناً جہاں پر جس بھی ملک میں جس بھی جگہ سے پانی نکلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والا. ہر پانی کا خالق جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہے. آب زمزم کا خالق بھی یقیناً اللہ رب العالمین ہے, لیکن اس پانی کو ایک نبی یعنی اسماعیل علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی تو یقیناً تمام دنیا کے پانیوں میں اسے ممتاز حیثیت مل گئی اور یقیناً وہ پانی ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہو گیا. سبحان اللہ. ہر ایک پانی کو آپ کو بیٹھ کر پینا ہے لیکن آب زمزم کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ آپ کو اسے کھڑے ہو کر پینا ہے. تو یہ آب زمزم کی عظمت و شان ہے اور آب زمزم جو ہمیں ملا یہ بھی ایک نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے واسطے اور وسیلے سے ملا ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ ہم اسی سلسلے کو آگے کریں گے, آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے بعد ایک حاجی کو کیا عمل کرنا ہوتا ہے اور محبوب بندوں سے اسے کیا نسبت حاصل ہے. اور یاد رکھیں ان تمام کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور ان سے اگر کسی عام چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جائے یقیناً وہ ہمارے لیے قابل برکت ہو جاتی ہے اور متبرک جگہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل آپ آگے کے سلسلے کو سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی اور آپ کے عقیدے میں پختگی آئے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.